وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی زمان کے ساتھ اس کی شادی ہوتی، مگر آج دوسری ہی صبح اس کی بیوی بن رہی تھی اور بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے زمان کھڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پہ اس قدر غصہ چھایا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمان ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ ڈرتے ہوئے زمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، بہت شوق ہو رہا تھا نا تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کا، میری بیوی بننے کا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کبھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مجھ سے 15 سال چھوٹی ہو تم، آئی سمجھ؟ تمہیں ایک 35 سال کے مرد کے ساتھ تم نے شادی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ روحی ڈرنے لگی، اسے پیچھے ہونے لگی۔ پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، وہ گھبراتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ اتنے برے رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس سے بھی زیادہ برا رویہ اپنانے والا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ کہتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کی گردن کے اوپر جھکا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ کوئی گہرا زخم اس کی گردن پہ لگا دے گا۔ جیسے ہی اسے دور ہوا تو وہ شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو تمہیں بہت ساری ایسی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ تمہیں پتہ ہے میں ملائکہ سے کتنی محبت کرتا تھا، کتنا اسے ٹوٹ کے چاہتا تھا، مگر نہیں، تمہاری وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ نہ تم بار بار اس کے سامنے کہتی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری خواہش تھی میرے ساتھ شادی کرنا، نہ وہ اتنی تکلیف سے گزرتی۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں زمان، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ زمان نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی تھیں۔ اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے لا کے بیڈ پہ پھینکا تو وہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی وہ اس کے اوپر جھکا ہی تھا جب اچانک سے باہر سے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ ہادی کے رونے کی آواز سن کے وہ جلدی سے اسے پیچھے کی طرف جھٹکتا ہوا دروازے کی طرف آیا۔ سامنے ملازمہ روتے ہوئے ہادی کو لیے کھڑی ہوئی تھی۔ زمان کو دیکھ کے کہنے لگی، صاحب جی، یہ بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ اسے پکڑ لیں۔ یہ کہتے ہوئے ملازمہ نے روتے ہوئے بچے کو اسے پکڑایا، کہیں وہ اس کی بے عزتی نہ کر دیتا۔ ہادی کو پکڑنے کے بعد اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اپنے چند ماہ کے بیٹے کو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، لا کے اس کی گود میں ڈالا۔ یہ لو، بہت شوق تھا نا تمہیں اس بچے کی ماں بننے کا، بڑا تم نے گھر والوں کو کہا تھا تم اسے سنبھال لو گی، اسے پال لو گی، تم اتنی سمجھدار ہو، تو یہ لو، اس کی آنسو، اس کا رونا، سب کچھ کنٹرول کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں بچہ ڈال چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہادی کو دیکھ کے گھبرانے لگی۔ اسے بچوں سے بہت زیادہ چڑ تھی، اور مگر اس کے باوجود نہ جانے اس نے کس جوش جذبے کے تحت یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ اس بچے کو سنبھال لے گی، مگر اب وہ ڈرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔
یہ لو، اب اس کی بھوک بھی مٹاؤ۔ میں کیسے مٹا سکتی ہوں؟ اگلی بات سن کے وہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ دھیرے سے بار بار اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بچے کو مزید قریب کر گیا۔ اگلی حرکت سامان کی دیکھ کے وہ شرم سے لال ہو چکی تھی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ بار بار اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ سامان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ ابھی تم میرے بارے میں جانتی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس بچے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے کی بندیاں ایک طرف لڑک چکی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی۔ اسے خاموش تو کروا لیا تھا، سینے سے لگائے سلا بھی لیا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوگا۔ وہ ہلکان ہو رہی تھی، اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے بازوؤں سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بیبی کارٹ میں لٹانے کے بعد اس کے پاس آیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آہستگی سے اس کی کال کو چھوا تو وہ ڈر کے اٹھ گئی تھی۔ تمہیں یہاں پہ سونے کا کس نے بولا ہے؟ اب ویسے بھی میں تمہیں بالکل نہیں سونے دوں گا۔ تمہیں میرے ساتھ بہت زیادہ شادی کرنے کا شوق تھا نا؟ اب تمہیں شادی کا انجام بھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا تو اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گہری سانس لی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اب تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ سامان آپ ایسے نہیں تھے، مجھے آپ سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ پیچھے ہونے لگی، اس کے بازو سے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کندھے سے کرتی کو ہٹایا تو وہ مزید ڈر گئی تھی۔ وہاں پہ اپنے دانت کاٹ گیا۔ وہ اتنا ظالم لگتا نہیں تھا جتنے آج وہ اس پہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں نا، آپ میرے پاس مت آئیں، مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اس کے آنسوؤں کے اوپر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک آنسو بھی میں تمہارا ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بڑے انمول موتی ہیں نا، بچپن سے لے کے اب تک تمہیں میں نے بڑا اہم رکھا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تمہاری وجہ سے میری بیوی زندگی کی جنگ ہار گئی۔ کتنی دفعہ تم نے اس کے سامنے کہا تھا تم زمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، پر وہ اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایک معصوم سے بچے کی ماں بننے کی خواہش میں اسے کیا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ ایک وقت میں وہ یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکال چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس نہیں تھی، بلکہ صوفے پہ سو رہی تھی، بالکل ڈری سہمی سی، اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے سکڑی سمٹی سی سو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، فریش ہونے کے بعد باہر آ گیا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے، مگر روحی کو وہاں پہ نہ پا کے سب لوگ اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگا کمرے میں ہوگی، سو رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے لاپرواہی سے ناشتہ کرتے ہوئے آفس کے لیے چلا گیا۔ کافی وقت بعد روحی نیچے آئی۔ جیسے ہی روحی نیچے آئی تو اس کی حالت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اس کی حالت دیکھی تو ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ انہوں نے محبت سے روحی سے پوچھا،
اور روحی ان کے پاس آ کے ان کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی میری غلطی کیا تھی؟ میں نے تو بس یہ چاہا تھا کہ میں اس بچے کو سنبھالوں، میں ہادی کی مما بن جاؤں، ورنہ میری وجہ سے نہیں نہ ہادی کی مما کی جان گئی۔ وہ روتے ہوئے بولیں تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے روحی کی گردن اور چہرے پہ بنے ہوئے نشانات دیکھے۔ انہوں نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہنے لگیں میرا بچہ پریشان مت ہو، رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی، جاؤ جا کے تم آرام کرو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ملازمہ کو کہہ کے تمہارے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ نہیں، میرا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اس کی حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ جاؤ آرام کرو، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی اور آج پہلی دفعہ وہ اسے اس حال میں دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ ہنستے مسکرانے والی لڑکی، حالانکہ وہ نکاح سے پہلے تک بھی بہت زیادہ خوش تھی، مگر آج اس کی حالت دیکھ کے انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی شادی سامان کے ساتھ نہیں کروانی چاہیے تھی۔ سامان اسے بہت زیادہ تکلیف دے چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ واپس آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو وہ ہادی کو سینے کے ساتھ لگائے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل حلق پھاڑ کے رو رہا تھا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے ہادی کو پکڑا۔ ایک بچہ تو تم سے خاموش کروایا نہیں جاتا، تمہیں بیوی بننے کا شوق تھا، پہلے اس کی عمر کو تو ہو جاتی، بیوی بنتی ہے۔ وہ اس کی بات سن کے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ یہ رونے دھونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کیا کرو، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کافی وقت بعد ہادی کو سلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب آ کے میرا سر دبا دو، یہ بھی تو بیوی کے کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے سر کو دبا رہی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے زمان کو ایسا محسوس نہیں کیا۔ اسے یہی لگتا تھا جب بھی وہ زمان کی زندگی میں جائے گی، جو کچھ بھی ہوگا، زمان اسے محبت سے پیش آئے گا، اس کے ساتھ محبت سے رہے گا۔ مگر پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا وہ محبت کرنے والا نہیں تھا، وہ محض اسے اپنی نفرت دکھانے والا تھا۔ اب پاؤں بھی دبا دو، یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اپنے پاؤں کی طرف آنے کا کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں پاؤں نہیں دباؤں گی۔ نہ جانے کیوں اس نے انکار کر دیا، کیوں نہیں دبانا؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ ڈر کے پیچھے ہونے لگی، کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھ سے کون سا محبت کرتے ہیں؟ آپ غصے سے پیش آتے ہیں تو میں بھلا آپ کے پاؤں کیوں دباؤں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تو ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری تھی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا، اس کے سینے سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے اپنے قریب کیے بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اب کی بار نگاہیں سیدھا اس کے لبوں کے اوپر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پلیز پلیز پیچھے جائیں نا، اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا اور اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ ایک دم سے اسے خود سے الگ کیا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ باہر چلا گیا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بچی ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، ڈرانا دھمکانا ہے، جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ وہ ہر ایک بات سوچے جا رہا تھا۔ وہ باہر آ کے لان میں بیٹھ گیا۔ وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی، اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ لان میں مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اپنی پہلے والی بیوی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی اسے محبت کرنے لگا تھا۔ بس عجیب طرح کی محبت فیل ہو رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آتی، اس کی قربت کو دل مچلتا، مگر وہ اسے چھوٹی لگتی تھی۔ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ کبھی اس کی قربت کو جی چاہتا تو وہ خود کو بہت زیادہ کنفیوز محسوس کرتا۔ کافی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی، جہاں وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ آدھے گھنٹے بعد واپس کمرے میں آیا تو ابھی تک بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آیا۔ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ باہر ٹھنڈ ہے۔ آپ بھی تو نیچے اتنے گھنٹے لان میں کھڑے رہے تھے۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہاں پہ ٹھنڈ ہے، مت کھڑے ہوں وہاں پہ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ بالکل سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ بہت زیادہ میرے ساتھ زبان چلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ بچپن سے میرے سامنے زبان نہیں چلائی تو اب بھی مت چلاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو اس کے سینے سے قمیض کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میں بچپن میں آپ کی بات مانتی تھی، لیکن میں اب آپ کی بات کیوں نہیں مانوں؟ مجھے آپ کی بات نہیں ماننی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی، اس کے سینے سے لگی، پوری طرح سے رونے لگی۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ میں ہادی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے آپ کی محبت بھی چاہیے۔ مجھے محبت دیں۔ وہ جنونی انداز میں بولی۔ زبردستی مجھ سے محبت لوگی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ لیکن مجھے تم سے محبت نہیں۔ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا تو وہ پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گئی۔ اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی، پوری طرح سے رونے لگی۔ اتنی شدت سے روئی تھی کہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پاگل ہو گیا؟ رونا بند کرو۔ ایک دم سے چپ غصے میں اسے چپ ہونے کا کہنے لگا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جانا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو ایک دفعہ پھر سے دبوچ گیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ رونا نہیں، بالکل بھی نہیں رونا۔ اسے خاموش ہونے کا کہنے لگا، مگر خاموش نہیں ہو رہی تھی، مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کے پاس اب ایک ہی طریقہ تھا اسے خاموش کروانے کا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور اس کا یہ طریقہ اسے بہت برا لگا تھا چپ کروانے کا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آج کے بعد میرے ساتھ فضول بات کرنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی میرے سامنے رونا، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ ہادی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔
مگر ہر بار اسے زمان کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ جتنی زمان کی طرف جاتی تھی، زمان اتنا ہی اسے خود سے دور کر دیتا، اتنا ہی دھتکار دیتا۔ تم نے ابھی تک تیاری نہیں کی، یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو، پتہ بھی ہے ماما بابا چلے گئے ہیں، بس ہم لوگ جانے والے رہ گئے ہیں، تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب چلے جائیں، مجھے نہیں جانا۔ اس کی بات سن کے پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب تمہیں نہیں جانا؟ دیکھو شادی ہے، گاؤں میں ہے، ہمیں جانا ہوگا، زمان نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر یہاں اکیلی رہو گی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو اٹھو نا، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ بیگ میں کپڑے ڈالنے لگا۔ اس نے ٹریولنگ بیگ کی زپ بند کی، لا کے اسے گاڑی کی ڈکی میں رکھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی، آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یار اب یہ منہ پھلانا بند کرو۔ اس نے اپنے کندھوں پہ شال لپیٹی ہوئی تھی۔ روحی دیکھو، اگر تم نے ابھی بھی میرے ساتھ کوئی بات نہ کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ زمان نے غصے میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ زمان کے گرم ہاتھ کی گرفت میں کپ کپانے لگا۔ اچانک سے زمان نے گاڑی روک دی۔ سنسان سڑک کے درمیان گاڑی رکی دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ نکلو باہر، یہ کہتے ہوئے۔ کیوں مجھے باہر نہیں نکلنا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ گہری سانس لیتا ہوا اسے باہر نکال چکا تھا۔ اسے پیچھے گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ صبح میں آپ کو بلاتی رہی تھی، میں نے کتنی دفعہ آپ سے پوچھا تھا میں کون سے ڈریس پہنوں، کس فنکشن پہ کون سا ڈریس پہنوں، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی وہی بچپن والی حرکت، وہ بچپن میں اسے جواب دے کے نہیں چاہتا تھا تو وہ ایسے ہی منہ پھلاتی تھی، مگر وہ یہ بھول چکی تھی آج وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے لیے اتنا زیادہ منہ پھلائے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کا منہ پھلانے کی سزا میں تمہیں دوں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ وہ سزا بہت بری دیتا تھا۔ ایک دم سے اسے پیچھے کرنے لگا۔ وہ پیچھے گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ کانپنے لگی۔ آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیونکہ تم مجھے ایسی حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہو، بار بار تم مجھے ایسی حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ رونے لگی۔ میں آپ کو ایسی حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہوں؟ کیوں؟ ویسے تم ایسا کرتی ہو۔ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے اور اس وقت اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ، تمہارے کانپتے ہوئے ہونٹ مجھے مکمل طور پہ بہکا رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دوسری طرف لے جانے لگا۔ یہ کہاں مجھے لے جا رہے ہیں؟ دیکھے تو اس سے آگے جنگل نما جگہ ہے، اتارے مجھے، اب مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ مارنے لگا ہوں؟ یہاں کہیں تمہیں پھینک کے جاتا ہوں تاکہ دوبارہ تم میری زندگی میں نہ آؤ، یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اچانک اسے لے کے ان جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ آگے لے کے آیا، ایک خوبصورت سی ندی بہہ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، آہستگی سے اسے نیچے اتارا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگی، کتنی خوبصورت جگہ ہے، مجھے تو بچپن سے ایسی خوبصورت جگہ دینے کا شوق تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، بہت زیادہ خوش ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کے لب
اس کے کان کی لو سے ٹکرا رہے تھے۔ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یہ میرے لیے، آپ مجھے یہاں پہ لے کے آئیں۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے، اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی تھی، بار بار مسکراتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، اب جگہ دیکھ لی ہے نا، پھر میں کبھی یہاں پہ لے کے آؤں گا۔ کافی رات ہو چکی ہے، سفر بھی کافی لمبا ہے، چلو، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا، مگر وہ آگے کی طرف جانے لگی۔ نہیں، مجھے دیکھنا ہے، تم میرے ساتھ چلو، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کے آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، تو اس نے شدت سے اس کی گال کو چوما۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں کرتا ہے۔ کبھی اسے نفرت دکھاتا تو کبھی غصہ دکھاتا، کبھی محبت دکھانے لگ جاتا۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب تک گاؤں پہنچے تب تک گاڑی میں سو چکی تھی۔ وہ اسے اٹھانے لگا، اٹھ جاؤ روحی، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ روحی مسلسل اس کی گال کو تھپ تھپائے جا رہا تھا، اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے گاؤں کی بڑی سی حویلی کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب لوگ سو چکے ہیں۔ اس نے آنے کا بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ کافی دیر تک روحی کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر روحی کو اٹھایا، ملازم کو سامان وغیرہ نکالنے کا کہتا، خود کمرے کی طرف آ چکا تھا۔ کمرہ اس کے لیے پہلے ہی ریڈی کروا دیا گیا تھا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ ٹانگ مار کے کھولا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ وہ ٹھنڈ سے کپ کپانے لگی۔ یہاں کافی زیادہ ٹھنڈ تھی، ہلکی ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی۔ اس نے آ کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، وہ مسکراتے ہوئے بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے نگاہیں چرانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے۔ مجھے ہمیشہ سے یہی خوف محسوس ہوتا تھا تم سے محبت کرنے، تمہارے قریب آنے سے۔ آہستگی سے شدت سے اس کی پیشانی کو چوما اور اپنی ماما کے کمرے کی طرف گیا۔ ان کے پاس ہادی کو کمرے میں لے کے آیا تو ہادی نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ بابا کی جان، چپ کر جاؤ نا۔ اس نے ہادی کی گال کو چوما۔ ہادی کے رونے کی آواز سن کے وہ بھی اٹھ چکی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا تھا، تب تمہاری آنکھ نہیں کھلی، مگر بچے کے رونے کی آواز سے تمہاری آنکھ کھل گئی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مجھے اتنی شدید نیند آئی ہوئی تھی، میں اتنی اداس ہو گئی تھی ہادی کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ہادی کو پکڑ چکی تھی۔ ہادی جو کہ رو رہا تھا اب خاموش ہو گیا۔ دیکھے ماما کے پاس آتے ہی کتنی جلدی خاموش ہو جاتا ہے، آپ تو نہیں نہ خاموش کروا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے ہادی کو سینے سے لگائے مسکرانے لگی تھی۔ کافی وقت بعد وہ سو گیا۔ ہاں، تمہیں سلانے کی بہت جلدی ہوتی ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اسے بیبی کاٹ میں لٹاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ نہیں، آپ مجھے سلایا کریں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ آپ مجھے یہاں پہ سونے دیا کریں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ ایک دم سے اسے خود سے دور کرنے لگا، مگر وہ اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس بار میں آپ کے کہنے پہ آپ سے دور نہیں جاؤں گی، میں آپ سے پیار کرتی ہوں،
آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ یہ حق جتانے کا اچھا طریقہ ہے۔ میں نے تمہیں حق نہیں دیا حق جتانے کا، مگر اس کے باوجود تم حق جتا رہی ہو۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی گال کو اپنے دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ لڑکی چھوڑو مجھے۔ جیسے ہی اس نے چھوڑا تو اس کی گال پہ نشان بن چکا تھا۔ وہ اپنی گال کو سہلانے لگا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ غصے میں اس کی طرف دیکھ کے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں پاگل ہوں، اور کسی دن میں ایسے ہی آپ کو کچا چبا جانا ہے، اب دیکھتے رہنا۔ اس کی بات سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دم سے اسے نیچے کی طرف کرتا ہوا وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اپنے نیچے کرتا اوپر آ گیا۔ اب مجھے کچا چبا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں آپ سے چبائی ہی نہیں چاہوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں، اس کی بات سن کے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، آپ نے ہی مجھے باتیں کرنی سکھائی ہیں، اس وجہ سے مجھے بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ اس کی کمر کو جکڑے ہوئے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ پلیز ایسا نہیں کرے نا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ اسے ہمیشہ اتنی زیادہ قربت پہ ڈر لگتا تھا، وہ رونے لگ جاتی تھی۔ اب مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی آنکھوں پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے قریب یوں ہی اس کے ساتھ باتیں کرتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سو بھی گئی ہو تم؟ اسے جگانے لگا۔ نہ جانے کس وجہ سے اس کا سو جانا بہت برا لگا تھا، اس وجہ سے اب بار بار اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نا، کیوں سو گئی ہو تم؟ شاباش اٹھو، ابھی تو نہیں نہ سونا، چلو اٹھو۔ بار بار اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا، مگر شاید وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ بہت بری ہو تم، یہ کہتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑ چکا تھا۔ صبح صبح وہ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اٹھ جائے نا، باہر سب لوگ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ سوتا ہے تمہارا شوہر، ابھی تک اٹھا نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کے دیکھا تو گھڑی پہ 11 بج رہے تھے۔ وہ اتنا زیادہ سو چکا تھا۔ یار پتہ نہیں کیسے میں اتنا زیادہ سو گیا، وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، رات تک آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے بھی نیند سے اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ پر تم کون سا اٹھی تھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ کمبل کو سائڈ پہ پھینکتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کے جب واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل اسے تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، ہر لمحہ وہ اس کو تلاش کرتا رہتا۔ اس کی نگاہیں اسی کو تلاش کرتی رہتی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، سفید شلوار قمیض میں، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے گجرے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سے گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنانے کے بعد آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت خوبصورت۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔
جیسے اسے محسوس کر رہا ہو۔ کیا محسوس کر رہا تھا؟ وہ بے خود سا ہوئے جا رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں یہاں تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لوں، تمہیں باہر نہ جانے دوں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ آج بہت زیادہ سنجیدہ بھی لگ رہا تھا، بہت زیادہ رومانٹک موڈ میں بھی لگ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اسے کیا مسئلہ تھا۔ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اوکے؟ شے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا باہر لے کے آ گیا۔ سارے فنکشن کے دوران وہ بالکل اس کے ساتھ رہا۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اس کے رویے سے۔ گاؤں کی مہندی اور اس کے سارے فنکشنز، ہر چیز کو بہت اچھے سے انجوائے کیا۔ جب واپس کمرے میں آئی تو کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آ کے اپنی ہیلز کو اتارنے لگی۔ زمان اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں اتار دیتا ہوں، بہت تھک گئی ہوگی، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی جب اس نے قدموں میں بیٹھنے کا کہا تھا اور وہ نہیں بیٹھی تھی پاؤں دبانے کے لیے۔ وہ آہستگی سے اس کا جوتا اتارتا اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا جہاں پہ اسٹریپ کے نشان بن چکے تھے۔ دیکھو کل تم ایسا کوئی جوتا نہیں پہنو گی جس سے تمہیں پین ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کا یہ رویہ ڈرا رہا ہے۔ پتہ ہے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ہتھیلیوں میں اس نے زمان کا نام لکھوایا ہوا تھا۔ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کتنی زیادہ؟ بہت زیادہ۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ بچپن سے ہمیشہ سے میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہو۔ میں بھی تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب اور الجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے دور ہو گیا، جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پریشان تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی، بس کروٹیں بدلتی رہی، اس بات سے انجان کہ سویا وہ بھی نہیں بلکہ وہ بھی جاگ رہا ہے۔ اگلی صبح بھی بہت زیادہ خاموش تھا، بس اس کے قریب تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اتنا خاموش۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اسے اتنا خاموش نہیں دیکھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ابھی سب لوگ یہاں پہ تھے، ابھی فنکشن ختم ہوا تھا۔ وہ بیگ تیار کر چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ صبح واپس جائیں گے، مگر وہ ابھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ ابھی جانا ہے؟ ہاں، لیکن صبح چلے جائیں گے۔ نہیں نا، میں یہاں مزید نہیں رکنا چاہتا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اسے واپس جانے کا بولا تو وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ بس سارے راستے خاموش تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی تو اسے لے کے گھر آ گیا۔ لا کے اس نے بیگ کمرے کے درمیان میں پھینکا، جا کے صوفے پہ رو دینے والے انداز میں بیٹھا، بیگ سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ہے زمان؟ وہ اسے نہ جانے کتنے آنسو اس کی بند آنکھوں سے گالوں پہ آ گئے۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ زمان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چومتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ زمان، بتائیں نا مجھے، وہ محبت سے زمان سے پوچھنے لگی۔ زمان نے ایک دم سے
اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا، بری طرح سے رونے لگا۔ زمان بتائیں نا مجھے، آہستگی سے زمان سے پوچھا، اور زمان نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے چوما، ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ تم مجھ سے ایسے ہی محبت کرتی رہو گی نا؟ ایسے ہی مجھے ٹوٹ کے چاہو گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں زمان، میں ایسے ہی آپ سے محبت کروں گی، ایسے ہی ٹوٹ کے چاہوں گی۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے ماما بابا کی سگی اولاد نہیں، یہ راز مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ سگی اولاد سے بڑھ کے عزیز رکھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے لیے یہ تکلیف کا باعث بنا، بہت تکلیف کا باعث۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنا روئے تو نہیں نا؟ بہت بری طرح سے خود بھی رونے لگی تھی۔ نہیں، میں بالکل بھی تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میری جان، بس تم رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تو انہوں نے گہری سانس لی۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا۔ بس تکلیف سی محسوس ہوئی تھی، لیکن نہ میں تمہیں کھونا چاہتا ہوں، نہ میں کسی اور کو کھونا چاہتا ہوں۔ بس مجھے ڈر لگا تھا کبھی تم سے دور نہ چلی جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوما تو مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی، کہنے لگی، نہیں، میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی۔ میں تو بچپن سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے آپ میرے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی، اور اس دن کے بعد اس نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، کیونکہ انہوں نے بے انتہا محبت دی تھی۔ یہ راز ان دونوں نے اپنے تک ہی رکھا تھا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے خود بھی یہ احساس نہ ہوا کہ اس کے ساتھ اتنی شدید محبت کرنے لگا ہے۔